بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کل عمران خان صاحب کی جیل میں صحافی حضرات سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس کا کچھ مزید حصہ سامنے آیا جو عام طور پر میڈیا میں خیر ان کی وہ گفتگو اس طرح دکھائی نہیں جاتی۔ قاضی فائزہ صاحب کی سماعت والا معاملہ انہوں نے ڈسکس کیا، دیگر بہت اہم چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو بولے کہ میں مکمل بولنے کے لیے تیار تھا، عمران خان صاحب نے کہا، لیکن اور منتظر بھی تھا، لیکن مجھے بولنے نہیں دیا گیا قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں، وہ نیب ترمیم والے کیس میں۔ انہوں نے کہا میں اپنا موقف رکھنا چاہتا تھا، میں اپنی بات بتانا چاہتا تھا، اور لیکن مجھے نہیں دیا گیا۔ اس کارروائی کو لائیو نشر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نشر نہیں ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا اور کارروائی بھی لائیو سنائی جائے گی۔ رہی بات آج کل کی، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جنگل کا بادشاہ کسے کہہ رہے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے۔ بادشاہ حضرات کافی پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بولا، انہوں نے کہا یہ لوگ صرف ایک آدمی سے، یعنی اپنی وہ جو تصویر والا معاملہ، جو تصویر نشر ہوئی ہے اس کے بعد بھی جس طرح افراتفری پھیلی، انہوں نے کہا یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے، ماضی کی ایک چیز انہوں نے بتائی اور اس کو آزاد کشمیر کے واقعے سے منسلک کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے گلگت بلتستان کی حکومت اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت گرائی گئی، اور یہاں پپٹ کھڑے کیے گئے جو کہ عوام کے نمائندے نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، جن کے پاس عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اسی وجہ سے، اسی طاقت کے استعمال کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو کشمیر کے اندر ہوا ہے۔ تبھی آزاد کشمیر جیسا رد عمل آیا، یعنی لوگ اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر آئے، پھر منوایا جس طریقے سے، کچھ جانیں بھی دنیا سے گئیں، لیکن انہوں نے کہا تبھی یہ سارا معاملہ سامنے آیا، پھر دنیا میں تماشا بنا۔ انہوں نے کہا رہی بات جعلی فارم 47 کی، انہوں نے کہا جعلی فارم 47 کی پیداوار، ماڈل ٹاؤن میں وہ شخص جو 100 ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکا، جو 100 ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکا، اسے جعلی طریقے سے ایم این اے بنایا گیا، اور وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر، ٹھیک ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مراد، انہوں نے کہا وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر جسٹس بابر ستار کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں یہ اون چودھری صاحب سے متعلق، جن کا کیس ابھی ٹریبونل میں لگا ہوا ہے، اور سلمان اکرم راجہ یہاں سے جیتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں اس نے 100 ووٹ حاصل نہیں کیا، اور جنہوں نے اس کو ایم این اے بنایا جعلی ووٹ سے، یعنی اس کے آقاؤں کے کہنے پر، ساری بات انہوں نے کہہ دی کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف یہ بیان دے رہا ہے۔ پریس کانفرنس کی تھی نا انہوں نے کہا یہ بات ہے، یعنی پے بیک کرنے کا وقت آیا ہوا اون چودھری صاحب کا، چاہے فیصل واڈا صاحب ہوں، انہوں نے کہا یہ اس وقت یہ وقت آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری گزشتہ حکومت نے یا کے پی کی حکومت نے کبھی بھی کسی کو جلسے کرنے کی پابندی نہیں کی تھی، تمام جماعتوں کو اجازت تھی جتنے مرضی جلسے کریں، اور ہم اجازت مانگے تو ہمارے پہ جھوٹے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ سب کو جلسے کی اجازت ہے لیکن تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق میں بڑا دوستانہ اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا قاضی صاحب ایک دبنگ آدمی ہے۔ ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھٹو کو اس وقت فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، اور پیشی کے دوران وہ یہ کہتے ہیں، ایک سماعت کے دوران انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ تو ہم نے اپنی اصلاح کی ہے بات کہہ کے، نے کہا بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال کرتا ہوں، کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ کیا مجھے فیئر ٹرائل کا موقع دیا جا رہا ہے؟ نے کہا مگر میں امید کرتا ہوں کہ انصاف ہوگا۔ ایک بڑی باریک بات کی، لوگ اس پہ نہیں بات کریں لیکن میں کر رہا ہوں، انہوں نے بہت باریک بات کی۔ انہوں نے کہا مشرقی پاکستان کا میں خود گواہ تھا، جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا، بنگلہ دیش پیدا ہوا تھا، میں خود گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ علیحدگی نہیں چاہتے تھے، بنگلہ دیش والے علیحدگی نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے حقوق چاہتے تھے۔ جب طاقت کے ذریعے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ظلم کیا گیا، زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، پھر وہ علیحدگی کی طرف گئے۔ خان صاحب نے انڈر دا لائن بہت کچھ بتایا، متنبی کرنا ہوتا نا سر، ان چیزوں سے ایک ویژنری سیاستدان متنبع کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب متنبع کر رہے ہیں۔
آگے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، ٹیریان وائٹ والا کیس، عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی والا نا، اس کی کیس کا فیصلہ تقریباً 1 سال پہلے ہو گیا تھا، مگر بینچ میں اختلاف ہو گیا، بینچ ٹوٹ گیا۔ اس وقت جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی، اس سے پہلے ایک اور تھا، پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی تھی، جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو فیصلہ 1 منٹ کے اندر ہو جائے گا، عمران خان صاحب کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے، یا یہ کہہ دے کہ میری بیٹی نہیں ہے۔ بہرحال پھر یہ 1 سال سے نا یہ فیصلہ اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں آ رہا تھا۔ پھر 6 ججز نے جو خط لکھا نا اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، پھر اب ان 6 ججز نے جو خط لکھا چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان 6 ججز نے بتایا تھا کہ یہ کیس بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی بنا پر ہمارے پر دباؤ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ کیا جائے، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے پر یہ دباؤ اس وقت بھی تھا۔ تو یہ اتنا اہم کیس ہے ٹیریان وائٹ والا، پریشرائز کیا جاتا تھا۔ اور اب پیش رفت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام جتنے بھی آسیب زدہ کیسز ہیں نا، جتنے بھی، ان سے نکلنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو ماضی میں لگنے نہیں دیے جا رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور یہ کیس جو لگنے نہیں دیا جا رہا تھا، یعنی اب ٹیریان وائٹ کیس، اس کو دوبارہ لگا دیا سماعت کے لیے، بروز منڈے یہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور بینچ بڑا انٹرسٹنگ بنا ہے سر، ہو بینچ بڑا انٹرسٹنگ بنا ہے۔ پہلے اس کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اب اس بینچ کی سربراہی جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں کر رہے، اب یہ نیا بینچ ہے جس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس سمن رفت صاحبہ اور جسٹس ارباب طاہر صاحب۔ یہ وہی 6 ججز میں سے 3 جج ہیں جنہوں نے دباؤ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں خط لکھا تھا، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر اتنا شور ہوگا، اور پھر جو اور ان کا ساتھ دیا پشاور ہائی کورٹ نے، ان کا ساتھ دیا سندھ ہائی کورٹ نے، یہ سب ہوا، انہوں نے ان بات کی سب کی تائید کی جس پہ سو موٹو ہوا ہے۔ یہ 3 کے 3 ججز وہی ہیں، ارباب طاہر، جسٹس سمن رفت اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ اب اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب اگر مان لیتے کہ میری بیٹی ہے تب بھی کیس ختم ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں میری بیٹی نہیں ہے کیونکہ ثبوت ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو وہ تب بھی کیس ختم ہے، تو خاص ثبوت نہیں ہے، تو یہاں ہاں یا نا پر یہ فیصلہ ہو تو یہ کیس بھی ختم ہی سمجھیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں کیونکہ یہ وہی جج ہے جنہوں نے کہا تھا ہم پہ اس کیس کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک اور عام خبر، پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو بڑا فیصلہ کیا نا کہ 2 ججز جو تھے جنہوں نے جلدی میں فیصلہ کیا، ایک تو ابوالحسنان ذوالقرنین صاحب جنہوں نے سیفر کیس پہ عمران خان صاحب کا حق جرائی ختم کر دیا، حق دفاعی ختم کر دیا تھا، پھر جلدی فیصلہ ہوا، اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا رہا، انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا سارے ٹرائل کو بھی۔ پھر عدت میں نکاح والا کیس جس میں قدرت اللہ صاحب تھے، انہوں نے بھی فوراً سے پہلے فیصلہ کر دیا کیونکہ حکم یہ تھا الیکشن سے پہلے فیصلہ کرنا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ان دونوں کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بروز پیر ہونا ہے۔ دوسرا فیصلہ کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے ایک تو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، دوسرا انہوں نے ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی چیزیں اب دوبارہ ریویمپ ہو رہی ہیں، چیزیں اب دوبارہ کھل رہی ہیں، چیزیں اب دوبارہ سے قانون کے دائرے میں عدلیہ کے سامنے کھڑی کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب عدلیہ کھڑی ہوئی ہے، تو اب عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے، تو شاید عدلیہ نے سٹینڈ لیا ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو امید ہے کہ یہ تمام جو کیسز ہیں، یہ جو تمام ریفرنسز ہیں، ان کے اوپر اب کام ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔